بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد. ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ مقدس ترین جماعت ہے کہ جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک معیار بنایا اور تمام مسلمانوں کو اسی معیار پر اترنے کا حکم دیا گیا. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے. یعنی عند اللہ وہی ایمان مقبول اور معتبر ہے جو ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہوگا، اور اگر اس سے مختلف ہے تو پھر عند اللہ وہ ایمان معتبر اور مقبول نہیں ہے. تو صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا، معیار بتلایا. اس سے خود اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام کتنا بلند و بالا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے مہربانی کی، رضامندی کی اور باغوں کی جن میں ان کو آرام سے ہمیشہ رہنا ہے اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے. تو صحابہ کرام یقیناً وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے اوپر اعتبار کرنا، جن کی عظمت کو بیان کرنا اور ان کی عقیدت و احترام کا عقیدہ رکھنا یہ ہم سب کے ایمان کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے. یہ کہہ لیجئے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبب وجود کائنات ہیں. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور صحابہ کرام بقائے دین و بقائے دنیا کا ذریعہ ہیں. اللہ کے رسول کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا. آج اگر پوری دنیا میں کہیں پر بھی اللہ اللہ کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں تو وہ صرف اور صرف دین ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. اگر صحابہ کرام یہ دین ہم تک نہ پہنچاتے، صحابہ کرام یہ سلسلہ ہم تک نہ پہنچاتے، تو آج ہمیں کیسے معلوم ہوتا اللہ کے رسول کے رخسار مبارک کیسے تھے، آپ کے منہ مبارک کیسے تھے، آپ کے دندان مبارک کی کیا کیفیت تھی، آپ لباس کیسا پہنتے تھے، آپ کے خورد و نوش کا کیا طریقہ تھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا کیا طریقہ. آپ کی مکمل 63 سالہ زندگی اگر آج ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بول و براز کا طریقہ، یہ سب دین ہے صحابہ کرام کی. اگر صحابہ کرام کو مطعون کیا جائے گا، صحابہ کرام پر شک کی انگلی اٹھائی جائے گی تو قرآن مشکوک ہو جائے گا، حدیث مشکوک ہو جائے گی، پورا دین مشکوک ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اے اللہ اگر یہ میری 313 کی تیار کردہ پونجی کو ہلاک کر دیا گیا، روئے زمین پر ہرگز ہرگز تیری عبادت نہیں کی جائے گی. اگر آج بدر کے میدان میں 313 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا تو پھر آگے نسلوں تک ایمان پہنچانے والا، دین کو پہنچانے والا کوئی بھی نہیں رہے گا، روئے زمین پر عبادت نہیں ہو پائے گی. اس حدیث سے اور اللہ کے رسول کے ان جلالی کلمات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کی طرف سے کتنی عظیم نعمت ہے. آج اگر دارالعلوم میں، مظاہر علوم سہارنپور میں، شاہی مراد آباد میں، مفتاح العلوم میں، بڑے بڑے دنیا کے اداروں میں آج اگر حدثنا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں، یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تبلیغ، ان کے مشن، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس
بخاری شریف کی شکل میں، ترمذی شریف، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور ہزاروں حدیث کی بڑی بڑی کتابیں آج اگر ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ صرف اور صرف قربانی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین محفوظ رہے، باقی رہے، دین پر، احادیث پر، قرآن مجید پر ہمارا اعتبار اور ایمان و یقین اسی طرح باقی رہے، تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے تقدس کو پہچاننا ہوگا، صحابہ کرام کا نام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ پہچاننا ہوگا، عظمت و احترام سے ان کی سیرت کو، ان کی تاریخ کو پیش کرنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی کرے گا تو ہم اللہ کے رسول کی اس تعلیم پر عمل کریں گے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہیں، میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تم کہہ دینا تمہارے اس شر پر اللہ کی پھٹکار ہو، یعنی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے پر لعنت بھیجنا، اس کو ملعون اور کرنا، اس کو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا دینا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کا حکم ہے۔ لہذا ہم کہتے ہیں اگر کوئی بھی شخص کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، اس پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی عظمت صحابہ کو پہچاننے کی اور امت تک اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ